بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین نے دنیا کا پہلا 2 نشستوں والا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین اور عمان تیار، اگلے سال تک کون سے مسلمان ملک اسرائیل سے معاہدہ کریں گے؟ اسرائیلی انٹیلیجنس وزیر نے بڑا اعلان کر دیا۔ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر ایران متحدہ عرب امارات پر دھاوا بولنے کے لیے تیار۔ ہم پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ترک صدر نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکہ کا سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان سے بڑھتی ہوئی کشیدگی، سعودی عرب نے وضاحت جاری کر دی۔ کشیدگی کم کرنے کے مطالبات نظر انداز، ترکی نے بحیرہ روم میں اپنی سرگرمیاں مزید بڑھا دی۔ چین کا ایران کے جوہری معاملے پر سربراہ اجلاس بلانے کی روسی تجویز کا خیر مقدم۔ شام میں فوجی چوکی پر امریکی ہیلی کاپٹر سے حملہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے دنیا کا پہلا 2 نشستوں والا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق چین اپنے جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیارے J-20 پر مبنی 2 نشستوں والے طیارے کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ J-2 تیار کرنے والے چینگڈو ایئر کرافٹ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین دنیا کے پہلے ایسے اسٹیلتھ طیارے کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جس میں 2 پائلٹ سفر کر سکیں گے، جبکہ پہلے سے زیادہ جدید بھی ہوگا۔ اس طیارے کا خاکہ بھی سامنے آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹے ارلی وارننگ جنگی طیارے کا کام کرے گا۔ اس میں نشستیں پہلو با پہلو ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ نیا طیارہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے ہتھیاروں سے لیس ہوگا، مگر اسے بمبار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد عمان اور بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کریں گے، جبکہ اگلے برس تک کئی مسلمان ممالک سے معاہدے ہو جائیں گے۔ آرمی ریڈیو سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد اسی جیسے معاہدے بحرین اور عمان کے ساتھ بھی ہونے والے ہیں۔ خیال رہے کہ مذکورہ دونوں ممالک نے اسرائیل UAE معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر کا مزید کہنا ہے کہ اگلے برس تک مزید مسلمان ملکوں سے بھی معاہدے ہوں گے، بالخصوص افریقی مسلمان ممالک سے امن معاہدے ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سوڈان سر فہرست ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کر کے عرب امارات نے خود کو مزاحمتی حلقوں کے لیے قانونی اور آسان ہدف بنا لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سخت گیر ایرانی اخبار نے صفحہ اول میں شائع کیے گئے اداریے میں لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی فلسطینی عوام سے بڑی غداری ہے۔ اس چھوٹے ملک جو اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کو ایک قانونی اور آسان ہدف بنا دے گا۔ یاد رہے، مذکورہ اخبار کے چیف ایڈیٹر کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مقرر کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر ایران متحدہ عرب امارات پر دھاوا بھی بول سکتا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اسرائیل امارات معاہدے کی شدید مذمت کی اور اسے غداری قرار دیا، اور مزید کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بحیرہ روم کے متنازع حصے میں ترکی کی جانب سے تیل کی تلاش کے لیے ایک بحری جہاز بھیجے جانے کے بعد ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انقرہ نے کہا ہے کہ وہ پابندیوں یا دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کوششیں ترکی کو بحیرہ روم کے متنازع پانیوں میں
توانائی کی تلاش سے نہیں روک سکیں گی۔ ترکی کے شمال مشرقی شہر میں خطاب کے دوران ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے سمندری علاقوں پر ڈاکہ زنی کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے ایران کو مشترکہ دشمن کہتے ہوئے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرے۔ سعودی عرب کا اسرائیل سے تعلقات استوار کرنا سیکیورٹی و معاشی نقطہ نظر سے خلیجی ممالک کے مفاد میں ہے، جبکہ اس اقدام سے فلسطینی عوام کی بھی مدد ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا، جیسا کہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ اس سے خطے میں ان کے مشترکہ دشمن ایران کا اثر و رسوخ بھی کم ہو جائے گا اور فلسطین کی مدد ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی ملک بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جتنے زیادہ ممالک اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی طرح اکٹھے ہوں گے، اتنا ہی ایران کے لیے مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امارات اسرائیل کے درمیان براہ راست پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود کے استعمال پر کام کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد اسرائیلی صدر نے ابوظہبی کے ولی عہد کو یروشلم کے سرکاری دورے کی باقاعدہ دعوت بھی دے دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے بڑھتی ہوئی کشیدگی، سعودی عرب نے وضاحت کر دی۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی میڈیا میں پریشان کن خبریں منظر عام پر آئیں اور پھر غیر ملکی میڈیا نے اس سے خوب اٹھایا، جس کا مقصد سعودی عرب اور پاکستان کے مابین تاریخی شراکت کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ کشمیر سے متعلق اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے اصولی پوزیشن پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے سعودی عرب کی پاکستان سے اقتصادی مدد سے جوڑ کر امت مسلمہ میں پھوٹ پیدا کرنا مقصد ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے مطالبات نظر انداز، ترکی نے بحیرہ روم میں اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دی۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ہم متنازع مشرقی بحر روم کے خطے میں گیس فیلڈ کی تلاش کی اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق یورپی یونین نے ترکی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مشرقی بحیرہ روم کے متنازع سمندری علاقے میں گیس کی تلاش کا کام فوری طور پر بند کر دے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق برسلز کی طرف سے انقرہ سے یہ مطالبہ ترکی کے اس اعلان کے بعد کیا گیا تھا کہ وہ قبرص کے جنوب مغربی ساحل کے قریب اگلے ہفتے سے گیس کی تلاش کے لیے سمندر میں ڈرلنگ کا کام تیز کر دے گا، اس وجہ سے کہ ترکی اور یونان کے مابین کشیدگی پائی جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ایران کے جوہری معاملے پر ایک ٹیلی کانفرنس کے ذریعے سربراہ اجلاس منعقد کرنے کی روس کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین کے وزرائے خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے کی قرارداد کی ناکامی سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی معاشی طاقتوں کے یک طرفہ فیصلوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے اور بالادستی کا رویہ کامیاب نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام میں 2 امریکی ہیلی کاپٹرز نے ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق پیٹرولنگ پر مامور امریکی فوجی شام کے شمال مغربی علاقے میں داخل ہونا چاہتے تھے، تاہم انہیں شامی فوج نے چیک پوسٹ پر روک لیا، جس پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ شامی فوج کے ترجمان کے مطابق اس ناخوشگوار واقعے کے بعد امریکی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹرز نے مذکورہ فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شامی فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔